صبر جمیل عطا کرے۔ اس سے پہلے رانا افضل صاحب بھی فیصل آباد سے پی ایم ایل این کے ممبر اسمبلی تھے، ہمارے کولیگ تھے۔ جب میں ان کے گھر گیا، یہ صرف ایوان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری مثال ایک گھر کی ہے۔ جب میں فیصل آباد ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو یقین جانیے کہ ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹوں نے یہ کہا تھا کہ والد صاحب نے کہا تھا کہ اگر میری پارٹی کے علاوہ میری تعزیت پہ کوئی آئے گا تو 3-4 نام، ان میں سے ایک میرا نام بھی تھا، ہمارا اس سائیڈ یا اس سائیڈ پہ تمام ممبران کے ساتھ احترام اور عزت کا تعلق ہے۔ میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے اوپر مٹی ڈال دی جائے تب سب افسردہ ہوتے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، سب کے زبانوں پہ ذکر ہوتا ہے اس کی بخشش کے لیے، لیکن جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو بلو دا بیلٹ، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے اوپر ایسے الفاظ کستے ہیں جس کی پچھلے 3-4 دنوں میں ہم نے ایک عملی نمونہ دیکھا۔ خدا کے لیے میری التجا ہے ایک ممبر کے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، رب ہماری عزت کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی جناب میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سید افتخار حسین شاہ عرف زار شاہ صاحب 85 سے ہم ایم پی اے جب میں بنا اس وقت سے دوستی بھی رہی، اور سید خاندان سے اور ایک ملد قلندر، ایک بہادر آدمی جس کو میں سمجھتا تھا، اور ہمارے روہیل اصغر صاحب ہمیشہ بڑے وسیع دسترخوان یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم 2-3-4 سال روز منگل اور سوموار کی رات کو اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک زعفرانی شخصیت تھی۔ محفل میں جب بیٹھے ہوتے تھے اتنی اچھی گفتگو اور اتنا اچھا ان کا مزاح کا پہلو ہوتا تھا کہ سب ان کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ جناب اسپیکر، جب میں پبلک سکول میں تھا تو ہمارے ہاؤس ماسٹر ہوتے تھے عبدالغفار خان، تو ہر ڈنر کے بعد وہ ایک لیکچر دیا کرتے تھے، اور اینڈ میں وہ کہتے تھے اینڈ مائی ڈیئر بوائز اف یو لاف the whole world will laugh with you and if you weep alone۔ تو یہ ایک میں نے بھی دل میں ہمیشہ یہی رکھی، اور جب میں ان کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں میرے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ ہنستا دیکھا۔ لیکن مجھے افسوس ہے جناب اسپیکر کہ اتنا باکردار آدمی، اتنا بہادر آدمی، اور جو بات شیخ روہیل اصغر صاحب نے کی مجھے بڑا دکھ تھا کہ اگر وہ آدمی اپنے کردار میں کوئی کمزوری رکھتا تو نیب کے شکنجے میں جب وہ آیا تھا تو وہ نواز شریف صاحب کو یا اپنی پارٹی کو چھوڑ جاتا۔ اس نے اپنی عزت کو ملحوظ رکھا، اپنے خاندان کو ملحوظ رکھا، اپنے کردار کو ملحوظ رکھا، اپنے تمام جو کامیابی ہے اس کو عوام نے اور اس کے علاقے نے اور ان کے دوستوں نے جو اس کے احترام کرتے ہیں، یہ ان میں ایک خوبی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں رکھے۔ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی جناب امجد علی خان صاحب۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ کسی بھی انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کے ساتھ سفر کیا جائے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں جب ہم بغداد میں گئے تو شاہ صاحب، افتخار شاہ صاحب بھی، زار شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ہم نے کچھ دن وہاں پہ جو قیام کیا اور سفر کیا تو ان کی شخصیت کا پتہ چلا کہ وہ کتنے نفیس، اور ان میں سب سے بڑی بات تھی کہ حس مزاح جو ہے وہ ان میں ایک ایکسٹرا خوبی تھی۔ اور اس کے بعد اگر ان کی سیاسی کامیابیوں کی بات کریں تو 4 دفعہ ایز اے ممبر صوبائی اسمبلی اور 5 دفعہ جو ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کامیابی ہے، کیونکہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے لوگ کتنے دعا کرتے ہیں۔ تو آج ایوان کے اندر جو جتنے بھی آنریبل ممبران نے آج گفتگو کی ہے تو اس سے ان کی شخصیت کا ایک احاطہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک ان کے اندر وہ خوبیاں موجود تھی کہ وہ سب کے لیے، چاہے آج اپوزیشن سے لوگ ہمارے جو دوست ہیں بات کر رہے ہیں یا آج گورنمنٹ سائڈ سے بھی ان کے لیے احترام کا رشتہ جو ہے وہ ایک جوڑ رہا ہے، تو یقیناً یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اگلے جہان میں آسانیاں فرمائے۔
اور ان کے لواحقین کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. جی جناب صلاح ایوبی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بہت افسوس ہوا سید افتخار الحسن شاہ صاحب اس کے اچھے انسان ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اتنا عرصے سے پوری اس کی علاقے کی ہزاروں لوگوں نے اس پہ اعتماد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سید افتخار الحسن شاہ صاحب کے تمام نیک اعمال کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساری خطا اور گناہ کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے. جناب اسپیکر صاحب، یہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب جس رستے پہ گیا ہے یہ ان کی سفر کی ابتدا ہے. یہ سفر جاری ہے. یہ ہم جو اس اسمبلی میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے یہی راستہ ہے. یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ قرارگاہ نہیں ہے. یہ اس طرح جیسے ماں کے پیٹ میں اور پھر اس دنیا میں، پھر اس کے بعد اب جب ہماری اس پارلیمنٹ کی اور اس ہاؤس کی یہ معزز ہماری جو ممبر وہاں پہ گئے ہیں اور اس کا نام ہے برزخ. پھر برزخ بھی نہیں ہے، اس کے بعد محشر ہے اور پھر اس کے بعد آخری فیصلہ ہے. ہماری ساری یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا منزل وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ اور کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے. جناب اسپیکر صاحب، میں ایک بات اسی کی، کیونکہ آج اور بات تو نہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے، تو ہم اس کے لیے تو دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اس کو جگہ عطا فرمائے. اور ہماری چمن میں جو شہید ہوا ہے 3 لوگ وہاں چمن کی، اور اس میں ایک جو خوبصورت سا لڑکا تھا وہ میرے داماد تھے. تو وہاں پہ بہت بڑا واقعہ ہوا. چلو یہ واقعہ تو ہوا ہے اور آپ سے اسپیکر صاحب سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو ہماری کمیٹی بنا ہوا ہے یہ کمیٹی وزٹ کرائے ہمارے ساتھ، اور وہاں پہ 2 واقعہ ہوا ہے. ایک افغانستان اور پاکستان کے درمیان، یہ تو حکومتی معاملات ہیں، وہ تو وہ حل کر دیں گے، اس کا کمیٹی بھی آیا ہے. اور پاکستان کی جو، اور دوسرا جو ہماری شہر کی اور اپنی انتظامیہ اور اس کے درمیان میں جو وہاں پہ یہ بدمزگی آئی ہے اور وہاں پہ یہ معاملہ آیا ہے، تو اس کی ہم وہاں پہ بھرپور معلومات کریں اور جس میں جو ملوث ہے اور جس نے غلطی کی اس کو سزا دیا جائے. اور ان شہداء کے لیے بھی میں اس ایوان سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور یہاں سے خاندانوں کے لیے، اور ایک شازیہ مری صاحب نے جو بات کی میں بھی ان کے ساتھ متفق ہوں سید افتخار الحسن شاہ صاحب کی بارے میں، اور اس کی جو زخمی ہے اس کے لیے بھی کچھ ہو جائے. بہت شکریہ. جی جناب غوث بخش مہر صاحب. مہربانی اسپیکر صاحب. افتخار شاہ صاحب ہمارے ساتھ 97 سے ممبر بنتے آ رہے تھے. خدا تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے امتحان کے لیے. ہم اس میں امتحان دے کے آگے چلیں اور آگے پاس ہوں یا فیل ہوں تو خدا کے ہاتھ میں ہمارے معلوم پر ہے. لیکن یہ شخص جب بھی ملتا تھا کتنی تکلیف کی بات بھی کرے لیکن پھر اچھا اللہ خیر کرے گا، اور اتنے خلوص سے ملتا تھا اور ایسے ملتا تھا اپنے عزیزوں جیسے. جب اس کا میں نے سنا ٹی وی پر تو مجھے ایمانداری اتنا دکھ ہوا کہ جتنا اپنے عزیز کے لیے ہو. خدا اس کو جنت فردوس عطا کرے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے اور خدا ان کو اعلیٰ منزل عطا کرے. اور انشاءاللہ خدا ان کو ضرور جو ان کے کارنامے رہے در ہمارے سامنے جو رہے ان کو جنت فردوس عطا کرے گا. مہربانی. جی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کے نہایت ہی قابل احترام رکن سید افتخار الحسن شاہ صاحب المعروف زار شاہ صاحب اس دنیا فانی سے رحلت آ گئے. آج ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. یقیناً وہ ایک بہترین پارلیمنٹیرین تھے، ایک بہت اچھے سیاستدان تھے، ایک نہایت ہی اعلیٰ
सियासी कारकुन थे जिन्होंने अपनी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी बड़ी हिम्मत और इस्तकलाल के साथ निभाई, जो बड़ी मजबूती के साथ अपने जो जमात के साथ खड़े रहे, जो एक सियासी कारकुन का यकीनन बहुत बड़ा असासा है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी कारकुन, उनका तल्लुक किसी भी जमात से हो, इस किस्म के सियासी कारकुन को, इस किस्म के सियासी रहनुमा को यकीनन उनको दुख भी हुआ है उनका, और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, उनके दोस्तों को, और मैं ख़ास तौर पर उनकी जमात के रहनुमाओं से और उनसे मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ कि एक जमात जो है, एक सियासी जमात जो है, आपने एक बेहतरीन कारकुन से महरूम हुई, और ये ईवान जो है वो भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शख्सियत से महरूम हुआ। इसलिए हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और यही उनकी अजमत थी कि वो हर एक को बहुत अच्छे तरीके से, बड़े मिलनसार आदमी थे, बहुत खूबसूरत बात करते थे, और अपने इलाके की बड़ी पसंदीदा शख्सियत थी। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब रियाज फतेहाना साहब। शुक्रिया ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब। सैयद इफ्तिखार हसन अल मारूफ ज़ारे शाह से मेरा बहुत करीबी तल्लुक रहा है। हम 2-3 दफ़ा सूबाई असम्बली में इकट्ठे रहे हैं और वहाँ उसके साथ बड़ी गपशप थी। कौमी असम्बली में भी इस दफ़ा हम इकट्ठे थे। उनकी जो एक खूबी थी कि आप जितने भी अफसरदा हों, उनके पास आधा घंटा बैठ जाए तो एज ए साइकोलॉजिस्ट ऐसा आपको माशाल्लाह फ्रेश करके भेजते थे कि आप बिल्कुल सारी चीज़ें भूल जाते थे। और उनका जो खूबसूरती ये थी कि जिस तरीके से घुमा फिरा के अपने मतलब की बात भी करते थे और लोगों को हंसा भी देते थे, रुला भी देते थे, हंसा भी देते थे। ये मुल्क का कमांड बहुत कम लोगों को सियासत में मेरी नज़र में आई है। मैं उनके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। और साथ में नून लीग की लीडरशिप से कहूँगा कि अगर उनकी तकारीर निकलवा लें सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की, उसको अगर वो छाप दे तो उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा किताब बहुत ज़्यादा फरोख्त भी होगी और बहुत पॉपुलर बुक होगी, जो एक सियासतदान ने खूबसूरत पैराई में जिस तरह तंज़ो मज़ाह के साथ बात की। शुक्रिया जी बाबर रहमान साहब। Thank you, Mr. Speaker. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. At the very outset, I offer my deepest and sincerest condolences to the party, friends, colleagues, and family of Sayyid Iftikhar Hasan Shah Sahib. मैंने उनके साहबजादे जो MP हैं उनको टेलीफोन करके उनसे इजहार ताज़ियत किया, अपनी तरफ से भी, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी और लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से भी। 3 मुख्तसर बातें जिस तस्वुर पे गुफ्तगू हो रही है, मेरे ख्याल में इससे अहम कुर्राए अर्ज पे और इंसान की तारीख का कोई दूसरा अहम मौजू नहीं है। इसका पहला हिस्सा उसे अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में इस तरह से बयान फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। Everything is perishable on this planet except for the glorious face of Lord and Allah of all the universe and universes. इस तस्वुर पे जनाब स्पीकर हजरत अल्लामा इकबाल ने 2 पहलू उजागर किए हैं और 2 मिसरों में। फ्रैंकली जब ये शेर मैंने समझा, पढ़ा नहीं समझा, तो जो मौत का खौफ है वो दूर हो गया। अल्लामा साहब फरमाते हैं, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, मौत को समझे है
غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. اس کا دوسرا حصہ جس طریقے سے ان کو یہاں سید افتخار الحسن صاحب کو یاد کیا گیا، اس کے حوالے سے بھی قرآن حکیم میں سے ایک ورس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ. Those who will serve humanity, their remembrance shall prevail on the planet of earth. یہ لفظ بلفظ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور آخری بات یہ ہے کہ یہاں کسی دوست نے کہا موت کے تصور کے حوالے سے شعر پہ، تو میں یوں عرض کرتا ہوں کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھنا پھر یہ عمارت خاک میں مل جائے گی. اور یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہیں، بلندی ہے نہ پستی ہے. جی جناب مرتضی جاوید عباسی صاحب. جی شکریہ اسپیکر صاحب. میں تحریک پیش کرتا ہوں زیر قاعدہ 288 رولز 51, 55, 158 کو سسپینڈ کیا جائے تاکہ میں قرارداد پیش کر سکوں. جی اب میں یہ تحریک ایوان کو پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پیش کردہ تحریک منظور کی جائے. وہ تمام اراکین جو تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں. وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف ہیں نہ کہیں. میری رائے میں ہاں والوں کی اکثریت ہے، لہذا تحریک منظور کی جاتی ہے. جی قرارداد اب میں جاوید مرتضی عباسی صاحب. جی میں قرارداد اس ایوان میں پیش کرتا ہوں. یہ ایوان سید افتخار الحسن ممبر قومی اسمبلی NA 75 سیالکوٹ کی سیاسی و سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. مسلم لیگ نون کے نظریاتی پاسبان ہونے کی حیثیت سے مرحوم کی جماعت کے لیے خدمات، سیاسی کردار اور استقامت کو سراہتا ہے. یہ ایوان اس ناقابل تلافی نقصان پر مرحوم کے خاندان سے اظہار تعزیت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ سید افتخار الحسن کے درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اور آخر میں کولیگ تھے جی میں یہ گواہی دیتا ہوں اس ایوان میں کہ وہ نیک انسان تھے، 5 وقت کے نمازی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. آمین. جی اب میں قرارداد ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پیش کردہ قرارداد منظور کی جائے. وہ تحریک منظور کی ہے. جی وہ تمام اراکین جو قرارداد کے حق میں ہیں ہاں کریں. وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف ہیں نہ کریں. میری رائے میں ہاں والوں کی اکثریت ہے، لہذا قرارداد منظور کی جاتی ہے. ایوان کی کارروائی بروز پیر 10 اگست 2020 صبح 11 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے.